اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع سفر معراج اور عقل کے اندھے۔ پاکی ہے اس رب العالمین کی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اس کا ترجمہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جو رفعت و شان عطا فرمائی ہے، ایسی شان نہ کسی نے پائی اور نہ ہی کوئی پا سکتا ہے۔ رجب شریف کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عرش اعظم پر بلایا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں جسم انور کے ساتھ روانہ ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر طے فرما کر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں کو عبور فرما کر سدرۃ المنتہا کو بھی عبور فرماتے ہوئے عرش اعظم پر جلوہ افروز ہو گئے، اور پھر دیدار حق کی عظیم نعمت پا کر بارگاہ خداوندی سے شرف خاص سے مشرف ہو کر آن کی آن میں واپس بھی تشریف لے آئے۔ کیا شان رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ ساتوں آسمان کہ جن کا فاصلہ ہر دو آسمانوں کے درمیان کا 500 برسوں کا ہے، اور یہی آسمان میرے آقا کی رفعت و بلندی کا زینہ بن گئے۔ اللہ رے ایسے رتبہ عالی کو دیکھنا، اللہ رے ایسے رتبہ عالی کو دیکھنا، جب ساتوں آسمان ہوئے زینہ رسول کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری میں جسم انور کے ساتھ فرش سے عرش تک جا پہنچنا اور پھر آن کی آن میں واپس بھی تشریف لے آنا، جبکہ زنجیریں در بھی ہل رہی تھی اور بستر مبارک بھی ویسے ہی گرم کا گرم تھا جیسا کہ آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک عظیم معجزہ ہے، اور معجزات پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ معجزہ دراصل قدرت خداوندی ہی کا کرشمہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس لیے ایک مومن یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی خالق عادت امر پر خدا قادر نہیں؟ مسلمانوں یہ بات ذہن نشین کر لو اور خوب یاد رکھو کہ جو خالق عادت امر براہ راست خدا تعالی سے ظہور پذیر ہو، اسے آیت کہتے ہیں۔ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عادت کے خلاف بن باپ کے پیدا فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت فرمایا، جیسے وَلِتَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ۔ اگر کوئی خارق عادت عمل
نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی خارق عادت عمل ولی کے ہاتھوں ظہور ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ مگر ہر جگہ خدا کی قدرت ہی کار فرما ہوتی ہے، مگر مقام ظہور کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آیت کا انکار کر دے تو وہ خدا کی قدرت کا انکار کرے گا، اور یوں ہی اگر کوئی کسی معجزے کا انکار کرے گا تو وہ بھی خدا ہی کی قدرت کا انکار کرے گا، اور اسی طرح جو کرامت کا انکار کرے گا تو وہ بھی خدا کی ہی قدرت کا انکار کرے گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے، دودھ کو سب دودھ کہتے ہیں، مگر جب اسے کسی برتن میں ڈال کر اس میں لسی ڈال دی جائے اور اسے جما لیا جائے تو اب اس کا نام دہی ہو جاتا ہے، اور جب دہی پھینٹ کر اس میں پانی ڈال دیا جائے تو اب اس کا نام لسی ہو جاتا ہے، اور جب لسی کو خوب پھینٹا جائے تو اس میں سے مکھن نکل آتا ہے تو اب اس کا نام مکھن ہو جاتا ہے، اور جب مکھن کو خوب گرم کیا جائے تو وہ گھی بن جاتا ہے، اور اب اس کا نام گھی ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، اصل تو دودھ تھا، مگر اس کی مختلف شکلیں پیدا ہونے سے اس کا نام بدلتا گیا، دہی، لسی، مکھن، گھی، سب کا اصل دودھ ہے۔ اسی طرح آیت، معجزہ اور کرامت دراصل خدا کی قدرت ہے، اور ان میں سے کسی بھی بات کا انکار خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ آج کل کے عقل کے غلام ہر وہ بات جو ان کی عقل میں نہ آئے اور عقل کی رسائی نہ ہو سکے اس کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ معجزہ اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آ سکے۔ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہ ایک مختصر سا جائزہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ باقی معراج شریف کے واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔